عوام کی سہولت کے لیے ان کے وقت اور ان کی سہولیات اور ان کی فرصت کے اوقات کو ملحوظ ناموس دین پر، دین کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں. تو میرے دوستو توجہ کے ساتھ سنیے، جب مہینے مختلف ہوتے ہیں تو پھر گفتگو کے عنوانات بھی مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ عنوان، کچھ ٹاپک، کچھ باتیں عقیدے کی ایسی ہیں وہ تو ہمیشہ کنٹینیو رہتی ہے، جیسے اللہ کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی عزت و ناموس اور آپ کے مقام کی عظمت کو قبول کرنا. یہ کیونکہ یہ اصل الاصول ہے، اصل عقیدہ یہی ہے، اس کے ساتھ عقیدہ آخرت بھی ہے. پھر اس کے بعد وہ ہستیاں جن کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ چلا، جن کے ذریعے ہمیں رسول اللہ کا پتہ چلا، وہ ہستیاں دین کے اندر ان ہستیوں کے مقابلے میں تو ثانوی ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ شخصیات عقیدے کی بنیاد بنتی ہے کہ اگر ان کی زندگی، ان کے مقام اور ان کے درجوں کا اعتراف نہ کیا جائے تو پھر عقیدہ رسالت بھی ذکر کرنا ہمارے لیے کام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان تمام دعووں کی دلیل ہے، جس میں بڑی بات جو یہ یوم چل رہا ہے، جو یہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا، غالباً آج اس کی 6 یا 7 تاریخ ہے، اس میں ایک عظیم ہستی کا دن آتا ہے، ایک عظیم ہستی کا نام آتا ہے کہ جو امت کے اندر اتنی عظیم مرتبے کے اندر فائز ہیں کہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ کا امین امام، آپ کے تقووں اور آپ کے عقیدے کا غماز امام کھڑے ہو کر آپ کو بتاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، کہ حضرات انبیاء کے بعد اللہ کی ساری خدائی میں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے وقت کے غوث ہوں، چاہے وقت کے ابدال ہوں، چاہے وقت کے بہت بڑے سیادت والے ہوں، تو نبیوں کے بعد خدا کی خدائی میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ مہینہ جو جمادی الثانی کا ہے نا، یہ خاص ان کے عرس اور ان کی تاریخ کے ساتھ، جیسے غازی صاحب کا عرس بھی اسی مہینے میں، تو غازی صاحب کا ذکر اصلاً نہیں ہے، اصلاً ذکر ان ہستیوں کا ہے. غازی صاحب ان کے ساتھ جڑ گئے تو اس ذکر کو بھی کمال نصیب ہو گیا. لہذا ہمیں چاہیے، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ غازی صاحب رحمہ اللہ نے جس کاز کے لیے درس دیا ہے، وہ کاز ہمیشہ، وہ نظریہ ہمیشہ، وہ موضوع ہمیشہ، وہ عقیدہ ہمیشہ نظروں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بندہ تنہا ہوتا ہے، وہ نظریے ہی کی وجہ سے مرکز بنتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، کسی چیز کا مرکز ہونا یہ اس کی عمارت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے. کئی ایسے بڑے بڑے مراکز ہیں کہ جس کی عمارتیں رہ گئی ہیں، لیکن جن ہستیوں کی وجہ سے اس کو عروج تھا وہ ہستیاں آج نہیں ہیں. تو لہذا عمارتیں تو باقی ہیں، تو عمارت یا کوئی یعنی ایک دم ہیکل قسم کی بڑی عمارت اگر کھڑی کر دی جائے تو مرکز کسی چیز کا، کسی ادارے کو عمارت نہیں کہا جاتا، ادارہ وہ بندہ ہوتا ہے، اور بندہ بھی وہ ادارہ نہیں ہوتا، دراصل وہ ستروں کے ساتھ جڑ کر ایک سچے عقیدے کا نمائندہ بن کر پھر وہ بندہ خود بندہ نہیں رہتا بلکہ مرکز اور ادارہ بن جاتا ہے. تو آج اگر آپ غازی صاحب سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان ستروں نظریوں کی پاسداری کی ہے، اللہ کی توحید کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کی، حضرات اہل بیت اعظام کی محبت و توقیر کی. یہ جو بنیادی کاز ہے اس کو انہوں نے بچایا، ورنہ غازی ممتاز ایک عام سا آدمی تھا، وہ جڑ گیا ایک بنیادی فکر کے ساتھ تو وہ خود ناموس رسالت کا ادارہ بن گیا ہے. تو لہذا فکری طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ براہ راست بھی اگر غازی صاحب کا ذکر کیا جائے تو وہ کسی کمال سے خالی نہیں ہے، لیکن میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی. کبھی کبھی شیطان ہمیں اس بات پر بھی رغلاتا ہے کہ یا دیکھو ایک بندے کے پیچھے، اور ان کو وہ شرف، وہ عزت، وہ مقام، وہ فکر جو ملے گی وہ اس عقیدے پر ملے گی جس کو عقیدہ میلاد النبی کہتے ہیں، جسے غوث اعظم کی محبت کہتے ہیں، جس میں صحابہ کرام کی محبت کہتے ہیں،
جس میں حضرات اہل بیت اعظام کی محبت کہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے جس نے اس کی خدمت کر لی ہے اللہ رب العالمین اسے 4 دنگ عالم میں روشن کر دے گا. لیکن اس بات کو دیکھا جائے کہ اس عام شخص کو عزت دے کر پوری مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا جو چیز بنا رہی ہے وہ کیا نظریہ ہے, وہ کن لوگوں کے ساتھ وفاداری ہے کہ جس نے اس کو تمام امت کے لیے مقتدا بنا دیا. تو میرے دوستو وہ اللہ کی توحید کے ساتھ وفاداری ہے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے ساتھ وفاداری ہے, اور پھر اپنے وقت اور اپنے ماحول اور اپنے ایام کے حوالے سے جو ضروری عقیدہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کی عزت توقیر اور ان کی عدالت, ان کو امین, ان کو عادل, ان کو امت کا سب سے بزرگ تسلیم کرنا اور حضرات اہل بیت اعظام کی محبت کو قلب و جگر کے اندر رکھنا, یہ وہ بنیادی عقیدے ہیں کہ جو بندے کو فکر کی طرف لے جاتے ہیں, اخلاص کی طرف لے جاتے ہیں. جو ان تمام سترے عقیدوں کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ فرد واحد نہیں رہتا, خود ایک جماعت اور خود ایک ادارہ بن جاتا ہے. تو میرے دوستو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. اس عرس کا جو بنیادی مقصد ہے, ایک تو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب آئیے ذرا اس بنیادی نظریے کی طرف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. یہ مہینہ جو ہے جمادی الثانی کا ہمارے بزرگوں کی ایک قدیم ترتیب اور روایت ہے کہ ہر مہینے کے اندر ایک عقیدہ سکھایا جائے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا جمادی الثانی کا, جیسا ربیع الاول شریف کا مہینہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی ہے. خصوصاً یعنی حضور کا ذکر تو سال کے 12 مہینے, کسی وقت کا محتاج نہیں ہے, کسی دن کا محتاج نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک ضرورت اور طلب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے جس طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سے لے کر علماء کرام کی گفتگو, تقاریر, درس, ممبروں پہ, مدرسوں میں, گلی کوچوں میں وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اہمیت کے اور حضور کے مقام بزرگی پر سرکار کے کمالات کی جو کئی جہتیں ہیں, تو پورا مہینہ مختلف اینگل سے, مختلف جہتوں سے ہمیں باتیں پتہ, علماء گفتگو کرتے ہیں اور ہم ان کے اجتماعات میں شریک ہو کر ہم 1 گھنٹہ دے کر ایک نظریے کے تمام گوشے, تمام بنیادی باتوں کو حفظ کرتے ہیں. باقاعدہ ہم نے کسی ادارے میں پڑھا نہیں ہوتا, لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کسی علم والے سے کم بھی نہیں رہتے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اسی طرح پھر دیکھیے ربیع الاول شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے. میرے آقا حضور سیدنا غوث السمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہوتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ گلی گلی کوچے کوچے محافل ہوتی ہے. وہ محافل شور شرابے کے لیے نہیں ہوتی, وہ شور شرابے کے لیے بولیے نہیں ہوتی, وہ شور شرابے کے لیے نہیں ہوتی. لوگ ایسی شور کرتے ہیں کہ آپ بڑا شور کرتے ہیں. میں نے کہا ہم وہ گفتگو کرتے ہیں جو کبھی آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی. آپ نے صرف غسل کے مسائل ہی پر زور رکھا ہے, کبھی عقیدے کے مسائل پہ بھی زور رکھے. یہ تو گنبد کی صدا ہے حضرت صاحب, ایک بولیں گے تو 10 منہ کی سنیں گے پھر آپ. اس لیے کہ امت کو یہ سکھائیے, وابیوں کا لاڑ نہ سکھائیے آپ. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. تو جتنے علماء اہل سنت ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے امور کو دیکھا, تو جمادی الثانی کا جب یوم آتا ہے تو سرکار غوث اعظم سمیت تمام اولیاء کے فضائل اور پھر عقیدہ ولایت, ولی کون ہوتا ہے, ان کی عظمت کیا ہوتی ہے, ان سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے, ان سے ملنے والے پیغامات کیا ہیں, ان سے محبت کیوں ضروری ہے, یہ بنیادی عقیدے سیکھتے ہیں. تو میرے دوستو یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے کے اندر جو دروس محنت کے ساتھ علماء دیتے ہیں, تو آپ اگر ایک گھنٹہ بھی اس نشست کے اندر نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر برسوں خود کتابوں کو ٹٹولنے میں لگائیں تو شاید آپ کو اتنا درک, اتنی استعداد, اتنا کمال نہ حاصل ہو سکے جو ایسی علمی مجلس میں بیٹھ کر صرف 1 گھنٹے کے اندر وہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائیں. ٹھیک, یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس طرح کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے, یہ مہینہ امت کی سب سے بڑی ہستی اس مہینے کے اندر ان کا وصال مبارک ہوا ہے, کہ جن کے بارے میں اہل سنت و جماعت اور امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کے بعد اللہ کے بندوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرات انبیاء کرام. کون ہے بولیے؟ حضرات انبیاء کرام. تو حضرات انبیاء کے بعد توجہ ذرا رکھنا, حضرات انبیاء کے بعد چاہے فرشتے ہوں
یعنی جو غیر رسول فرشتے ہیں وہ ہو، چاہے جنوں میں کوئی بزرگ آیا ہو، فرشتہ خود ایک بزرگ ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، معصوم ہوتا ہے، تو چاہے فرشتے ہوں جو غیر رسول فرشتے ہیں، جیسے حضرت اسرائیل ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو رسول فرشتے ہیں ان کے علاوہ تو حضرات انبیاء کے علاوہ ساری خدائی میں ایک ہستی ہے جن کو سب سے بڑا ماننا ضروری ہے، اگر ان کو ماننے میں بندہ پسو پیش ہو جائے تو اس کی نمازیں لٹک جاتی ہے، اس کا کلمہ لٹک جاتا ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں یہ بات جو آپ سے کر رہا ہوں کوئی موضوع سے فرار نہیں ہے، سب سے مشکل موضوع ہے یہ، اس میں دوست کم بنتے ہیں دشمن زیادہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تو شاید بغیر مطالعے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے تو 8-10 گھنٹہ لائبریری میں لگا کر ایک نص کو یاد کرنا ہوتا ہے اور گفتگو کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ذرا توجہ کریں، ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں اختصار کے ساتھ میرے بزرگوں دوستوں، اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم پوری رات مصلے پر کھڑے ہو کر نفل عبادت بھی کرتے ہیں نا تو شاید ہمیں وہ اجر نہ ملتا جو 1 گھنٹہ ان کا ذکر کرنے میں اللہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کے ذکر کے مناقب کی وہ عظمتیں، بولیے سبحان اللہ۔ تو کیونکہ میں اپنے اسلاف کے طریق کو بالکل سترا طریقہ سمجھتا ہوں، سترا طریقہ سمجھتا ہوں، اور میں اس بات کا پابند ہوں کیونکہ شریعت اور اسلام مسلک مجھے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ موجودہ دور میں اگر کوئی شخص سامنے موجود ہو تو میں اس کے علم سے، اس کے کمال سے متاثر جب ہوں گا کہ جب وہ میرے اسلاف جو گنبدوں میں آرام فرما رہے ہیں اس کی طرح مزاج رکھتا ہوں، کیونکہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بات سمجھ رہے میری آپ؟ کیونکہ ہم نماز میں خود دعا کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، جن پر انعام ہوا۔ اب ذرا سنیے میرے دوستو، تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہے، جو میں بات کو آہستہ آہستہ آگے لے جا کر آپ کے اندر جستجو طلب پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید پیدا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اس عظیم ہستی کا ہے کہ جن کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اور مسلمان اور مومن کا آسان ترجمہ ایک سنی کے لیے انتہائی ضروری ہے، ایک سنی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا میرے دوستوں۔ میں جس طرح آپ کے بار سامنے یہ بات عرض کر گیا کہ ہماری نفلی عبادتیں، ہماری فرض نمازیں ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اگر ہماری زندگیاں 1000 سال بھی پالیں اور ہماری عمریں 1000 سال گزر جائیں، طاعت الہی اللہ کی فرمانبرداری میں گزر جائے تو کیسے کیسے اجر و انعام ملے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو یاد رکھو کہ ہم اپنی زندگی کے تمام انعام و اجر کو لے کر اگر حضرات صحابہ کے مقام کے مقابلے پر پہنچے تو ہماری زندگی کی ساری عبادتیں ان کی جوتی پر لگی ہوئی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مرتبہ اور مقام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، بولی سبحان اللہ۔ ہماری نمازیں موقوف ہیں ان سے محبت کرنے پر، ہماری نمازیں اصلاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حیثیت جب رکھتی ہے کہ جب اللہ کے ان محبوب اور مخلص بندوں سے محبت کیا جائے جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے دل کو صفا کیا جائے، تازہ کیا جائے، اور ان کے لیے فکر کو ستھرا کیا جائے۔ ان کے لیے اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ان کے بارے میں کوئی گندی بات، ہلکے جملے، گھٹیا جملے کہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ نہ تجھ سے سروکار ہے، نہ تیری تحریر سے سروکار ہے، نہ تیری تحقیق سے سروکار ہے، اس لیے کہ ہم تیری تحریر، تیری کتابت، تیری تحریر، تیری کتاب اور تیرے علم سے متاثر ہونے کا درس ہمیں اللہ نے نہیں دیا، بلکہ صحابہ سے محبت اور ان کو امین اور عادل ہونے کا درس اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ہم انہیں یہ تمام باتوں میں مانیں۔ اب ذرا میرے دوستو توجہ کے ساتھ سنیے اور میں آہستہ سے بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیے بغیر، ان کی اطاعت کیے بغیر، ان کی فرمان برداری کیے بغیر کسی کی نماز مقبول نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اور میں اس میں حضرت مجدد الحسانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مکتوبات میں بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا دیکھیں صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی توہین تمام صحابی کی توہین ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی ایک صحابی رسول کا انکار
سارے صحابہ کا انکار ہے، جس طرح ایک نبی کا انکار سارے نبی کا انکار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نبی کا انکار سارے نبی کا انکار. ایک کینیڈا کا شیطان ہے، وہ لوگوں کو یہودی بنانے کے لیے ایک تقریر کرتا ہے. وہ کہتا ہے مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے. اور میں نے کہا یہودی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے. سمجھ رہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ذمہ داری تو ہماری بڑھ گئی ہے بتانے کی آپ کو، کیونکہ لوگ تو قادری نام لکھ کر آپ کو ورغلا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ جب پاکستان میں رہتے ہیں تو عقیدہ متسلب رہتا ہے، صرف ایک پاسپورٹ کے لیے عقیدہ بھیج دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیا جی یہودی بھی مومن ہے. میں نے کہا یہودی مومن ہے تو پھر ہمارا پڈا کس کے ساتھ ہے؟ کہتے جی یہودی مومن ہے. میں نے کہا جیسا تو مومن ہے ویسا یہودی مومن ہے. اسلام نے شرط یہ رکھی ہے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے. سرکار نے یہاں تک فرمایا تھا کہ لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت لم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. سرکار فرماتے ہیں اگر میری دائرہ رسالت میں آ کر کوئی خود کو یہودی یا نصرانی کہے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، میری کتاب پر ایمان نہ لائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی بولیے نہیں ہو سکتا. تو اب ذرا توجہ کے ساتھ میرے دوستو اس بات کو بالکل گہرائی کے ساتھ اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے. کسی سید کو اختیار نہیں، کسی عالم کو اختیار نہیں، کسی پیر کو اختیار نہیں، کسی شیخ کو اختیار نہیں کہ اپنے نسب کو زور لگا کر، اپنے علم کو زور لگا کر، اپنے تقوی کو زور لگا کر وہ کسی صحابی کی طرف دست درازی کر سکے، اس لیے کہ اس کی سیادت اس کے لیے ثانوی ہے اور صحابہ کی عظمت قرآن کی نصوص سے سب سے پہلے ہے. میں کچھ دن پہلے اسلام آباد گیا تو مجھے ایک تفضیلی ٹکر گیا کہ لگا دیکھیے ہم جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ کو صحابی ضرور مانتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے معاذ اللہ لعنت ان پر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے صفین میں یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. تو میں نے کہا یہ کر کر اپنا منہ کالا کیوں کرتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے. میں نے کہا آپ چھپے شیعہ ہیں، یہ تو آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں، لیکن اگر آپ صحابی مانتے تو اتنی گندی زبان صحابہ کے لیے بولتے بھی نہیں سمجھے آپ. تو لہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ سے بغض جو ہے یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تم رسول اللہ کے سچے اور پاکیزہ مخلص دوستوں سے نفرت کرو اور پھر حضور تمہاری شفاعت کر دیں، حضور تمہیں قبول کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی سیادت و قیادت کی دلیل جماعت صحابہ ہے. سمجھ رہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کسی ایک صحابی کی توہین بھی تمام جماعت صحابہ کی توہین ہے. سمجھ رہے بات؟ اب آئیے تھوڑی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے امیر المومنین فی الحدیث ہمارے امام سراج الامہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاذوں میں سے ان سے جب کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس کرنی جو اجلہ تابعین میں سے ہے، صحابی نہیں ہے، اجلہ تابعین میں سے، کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو حالت ایمان، اور صحابی اس کو کہتے ہیں، ابھی میں عرض کروں گا جس کی مختصر سی تعریف یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. بولیے محبت سے سبحان اللہ. تو پوچھا گیا، سرکار مجدد صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ، مانا کہ حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت فاروق اعظم کو حضور نے اپنا جبہ دے کر ان کے پاس بھیجا، تو جس شخص کو عقیدے کی تصحیح نہ ہو وہ حدیث ممبر پر پڑھا بھی نہ کرے. اس لیے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یہ حدیث پڑھتے ہوئے حضرت اویس کرنی کا رتبہ حضرت عمر سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا بھیجا کیوں تھا؟ میں نے کہا یہ بھی فضیلت ثابت کرنی تھی کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کے پاس آتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، تو بڑے چھوٹوں کے پاس جائے تو یہ عمل بھی سنت بن جائے. یہ شرعی رخصت کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے جوتے میرے سروں پر ہے کہ وہ حضرت عمر کے برابر ہو جائے. حضرت عمر کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی سے برابر کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اب درجہ ذرا سمجھ لیجیے اس بات کو، میں بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. حضرت امیر المومنین، یہ بنیادی عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے ہماری نظریں ہٹتی ہیں اور پھر عقیدے میں خرابی آتی ہے.
ہم اس موضوع کو کچھ ذرا غیر ضروری سمجھتے ہیں اور پھر ہمارے لیے بڑی خرابیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بلکہ اول مجدد تھے اور اتنے عظیم ہستی تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی شریعت اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو انہوں نے اس طرح اس کا نفاذ کیا تھا کہ انسان تو انسان, ماہورہ نہیں کہہ رہا, حقیقتاً جانور کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر گویا کہ حملہ نہیں کرتے ہیں کہ جس گھاٹ سے شیر پانی پی رہا ہے وہاں سے بکری بھی پانی پی رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ توازن ہے, یہ توازن ہے. تو سرکار مجدد صاحب سے ہی پوچھا گیا اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ سید التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی اور سید التابعین حضور سیدنا عمر بن عبدالعزیز, ان کا رتبہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے کیا ہے. حضرت امیر معاویہ کا جملہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ خصوصیت کے ساتھ ان کی تعریف اس وقت مقصود نہیں, میں صرف منصب صحابیت کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں. میں حضرت امیر معاویہ کا رتبہ اس لیے بتا رہا ہوں تو پھر آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ مولا علی کا کیا رتبہ ہے. میں حضرت امیر معاویہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام حسین کا کیا رتبہ ہے. میں حضرت امیر معاویہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام حسن کا کیا مقام ہے. میں حضرت امیر معاویہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے جو سارے صحابہ کا سردار ابو بکر ہے اس کا کیا مقام ہے. سمجھ رہے؟ اور کسی نے ٹکا کر سوال پوچھا بھی حضرت امیر معاویہ کے نام سے اس لیے تو ایک تفصیلی ٹکر گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے لگا ہم حضرت امیر معاویہ کو جو ہے نا وہ جناب جو ہے وہ صحابی مانتے ہیں اور ان پر جرح جائز نہیں رکھتے. وہ چھوٹی سی داڑھی والا پادری بھی ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ کے فضائل ممبر پر بیان کرے نا اس کو جوتا مار کے مسجد سے نکالو. تو میں نے کہا اگر صحابہ کے لیے جملے کہا جائے تو مومنین کا دل دکھتا ہے تو منہاجیوں پھر تم کیا ہمارے سے امید رکھتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں کشادگی رکھیں گے. صحابہ کے لیے اگر یہ جملے کہے جائیں, اب کوئی مناجی ہم سے امید رکھے کہ ہم اس کے دل کی کشادگی رکھیں گے. ہم نے کہا دیکھیں کشادگی گلے ملنے سے نہیں ہوتی, کشادگی بزرگوں کے ادب سے ہوتی ہے, اسلاف کے بولیے ادب سے. آج حضرت غازی صاحب رحمہ اللہ کے عرس میں ان کی ذات ایک عام شخص تھا لیکن نظریہ پر خدمت کر دیا ہے. تو اب مجھے بتائیے جو حضور سے محبت اور صحابہ سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے کون سا ایسا سینہ ہے جو غازی صاحب کی محبت سے خالی ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب ذرا توجہ کیسے سنیے. پوچھا گیا حضرت امیر المومنین فی الحدیث سے کہ آپ یہ بتائیے سید التابعین حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا رتبہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے کیا ہے. تو آپ کو جلال آیا. آپ نے فرمایا تو نے بات کیسے کر دی, برابری کی بات کیسے کر دی. مانا سید التابعین حضرت اویس قرنی اپنے مقام پر بہت افضل و اعلیٰ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ حضرت مجدد صاحب کے حوالے کو جوڑ کر یہ میں بات کر رہا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی سیادت میں, اپنی قیادت میں, اپنے زہد میں, اپنے تقوی میں, اپنے ورع میں اپنا ثانی اپنے دار میں نہیں رکھتے, لیکن فرمایا سن بیٹے فضیلت محض نمازوں سے نہیں ملتی, فضیلت محض تسبیحات سے نہیں ملتی, اصل فضیلت صحبت مصطفیٰ ہے, دیدار مصطفیٰ ہے. جس نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آپ کی نشست کا, آپ کی مجلس و مجاسلت کا ایک ذرہ بھی پا لیا, فرمایا عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی کی ساری نیکی بھی لے کر آ جائے تو وہ صحابی جو رسول اللہ کا صحابی ہے اس کا گھوڑا, اس کی سواری جب سانس لیتی ہے اور اس سواری کی ناک پر جو گرد رکھتی ہے وہ گرد بھی ان کی نمازوں سے زیادہ رتبہ اور مقام رکھتی ہے, کیونکہ وہ رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہے. بولیے سبحان اللہ. وہ رسول اللہ کے کیا ہے؟ صحبت یافتہ ہے. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب رفقا میں سے ہیں. اب ذرا آگے چلیے, میں بات آپ کی خدمت. امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں, تو آپ نے صحیح بخاری شریف میں اس کو لکھ دیا کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او راہ من المسلمین فہو من اصحابہ. یعنی بہت اجمالی تعریف حضرت امام بخاری نے کیا ہے بخاری شریف کے اندر مناقب میں. فرماتے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے اندر ہمارے وہاں علماء نے اس کو سمیع یسمعو سے لیا ہے کہ صحیبہ یصحبو, اس کا معنی ساتھی ہونا, دوست ہونا. پھر اس کے کئی ماخذ المنجد میں آپ دیکھیں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. مجاشرت حاصل کرنے والا, کسی کو مدد کرنے والا, کسی کے ساتھ بیٹھنے والا, کسی کی نشست کو اختیار کرنے والا, محبت کے ساتھ اس کے نظریے سے جڑنے والا, یہ جو دوست ہوتا ہے, گہرا جو دوست ہوتا ہے, اس کو صحابی کہتے ہیں. شرعی تعریف اس کی کیا, ذرا توجہ سے سنیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی شرعی تعریف یہ فرمائی کہ من صاحب النبی, جس نے حضور کی صحبت پائی.
بولو سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کیونکہ مجھے کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ مفتی عتیق صاحب جیسی شخصیت اس مسجد کے امام ہے، تو یقین جب ایک علمی حلقے کے اندر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر بات کسی لے دے کی طرف کی بجائے اکابر کی نصوص کے زمرے میں ہونی چاہیے۔ ذرا توجہ رکھیں، صحابی کون ہوتا ہے؟ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے سنیں اور دماغ کو ایک تختی بنا کر، ایک کتاب بنا کر اس کے اندر یہ باتیں لکھیں، کیونکہ یہ بات سننا نفل عبادتوں سے زیادہ اجر رکھتا ہے جو میری اور آپ کی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ من صحیب النبی، جس نے حضور کی صحبت پائی اور رہا ہو یا حضور کو دیکھا، فهو من اصحابہ، وہ حضور کے دوستوں میں سے ہے، وہ حضور کے ساتھیوں میں سے۔ ایک بات علماء نے اس کو تھوڑا اور کھولا، علماء اہل سنت نے اس میں تھوڑی توسع کی، تھوڑا اور بڑھایا۔ فرمایا ہر وہ شخص، دیکھو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 63 سال ہے، کتنی؟ ظاہراً کتنی بولیے؟ بولو نا، یاد رکھو ان باتوں کو، یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ 63 ایئرز، کتنی؟ یوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے جو حضور نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخر فی البعث، فرمایا میرے صحابہ کائنات بنائے جانے میں سب سے پہلا میں ہوں، یعنی بطور خلق میں پہلا ہوں اور بھیجے جانے میں سب سے آخر ہوں۔ یہ تو ذات مصطفیٰ کی حقیقت ہے، لیکن جب بھیجا گیا تمام انبیاء کے آخر میں، تو میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت یعنی اب یوں سمجھیے کہ سیدہ آمنہ کی گود میں آنے سے لے کر اور لحد مبارک میں پہنچ کر رفیق اعلیٰ کے سفر تک، یہ جو عرصہ ہے یہ کم و بیش، یعنی کم و بیش یہ الفاظ ظاہری کے اعتبار سے تاریخی تناظر میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس عمر کے اعتبار سے کم کا لفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بیش ہی بیش ہے، بولو سبحان اللہ۔ یعنی تاریخ اور مورخین کے اس اختلاف کے حوالے سے جو اکثر قول ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر شریف تقاضا بشری کے اعتبار سے 63 ایئرز، کتنی بولیے؟ 53 ایئرز حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے، بچے کتنے؟ 10۔ کتنے بچے؟ 63 سے 53 نکالا تو کتنے بچے؟ اور جو سلیم الطبع ہے اور فہیم المزاج ہیں وہ اداؤں سے سمجھتے ہیں، یہ عام نہیں ہے، یہ نبی ہی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا یہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان یہ ہے، ان کا انداز یہ ہے، گفتگو یہ ہے، سارا مکہ ان کو امین کہتا ہے، صادق کہتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے بچے کے پاس اپنی امانت نہیں رکھواتا، بچہ باپ کے پاس اپنی امانت نہیں رکھواتا کہ کہیں یہ دھوکہ نہ دے دے، وہ حضور کے پاس رکھواتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، میرے بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی مال خرید کر لا کر دکان پر رکھیں تو اگلا ریٹ نہیں پوچھتا، نہ چیز کو چیک کرتا ہے، کہا یہ محمد کی دکان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے بڑھ کر جو مول ہو وہ دے دیتا ہے۔ جب یہ باتیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلی تو آپ کیونکہ سلیم الطبع، عفیفہ، طاہرہ اور باطنی اور ظاہر میں پاکیزگی کے کمال پر تھی، آپ نے سرکار کے چچا کو پیغام بھجوا دیا اور یہ سمجھ گئی کہ یہ عام آدمی کے ایسے صفات ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ سادہ بچے بیٹھے ہیں تو میں ان کو یہیں سے سفر کرواؤں گا، اور اس بات کو جو ذہن میں رکھوں گا، یہ بالکل ہم وسط میں آگے بس ابھی گفتگو کو آگے ختم ہی کریں گے، لیکن میرے دوستو سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر شریف تک اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن نبوت والی شان امر بالمعروف بھی فرماتے تھے، نہی عن المنکر بھی فرماتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی یا رسول ہونے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہونا ضروری ہے تو صحیح حدیث میں موجود ہے۔ سرکار نے بارہا اپنے صحابی حضرت زید بن حارثہ کو کہا بت پرستی نہیں کرنا، ہر دفعہ کہا کہ نیکی کا کام کرنا، تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو پہچان لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق 17 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ہیں، حضور سے 3 سال عمر میں چھوٹے ہیں، 2 سے 3 سال، کتنے؟ بعض علماء نے 3 سال کے بعد 17 سال کی عمر سے حضور سے دوستی ہے،
اور ایک ایک اداؤں کو دیکھتے ہیں. یعنی دوستی ہے, سرکار اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا, لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی دیکھتی ہیں, علی المرتضیٰ بھی دیکھتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر بھی دیکھتے ہیں. جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ تینوں ہستیاں جب حضور کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہیں تو کسی خارجی قیادت معجزے کا مطالبہ نہیں کرتی, بلکہ وہ انتظار میں تھی کہ یہ 40 سال خود معجزہ تھا, ہم تو اس انتظار میں تھے آپ اعلان کب کرتے ہیں اور ہم بیعت کب کرتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ اور ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. آپ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او میرے بھولے بالے سنیو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او میرے سادہ سنیو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم ڈاکوؤں کو بھی سمجھو اور پاکٹ مار کو بھی سمجھو. نہیں سمجھے آپ؟ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو سامنے ٹیٹی لاتا ہے, تو آپ ذرا کوئی گھوسا موسا مار کر یا ہاتھ مات موڑ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں, لیکن پاکٹ مار بڑا خطرناک ہے. وہ چہرہ آپ کی طرح بنائے گا, لباس آپ کی طرح بنائے گا, اور یار آئے گا کرو کی ہے تبھی پانی کی ہے, بالکل آپ کے ساتھ آپ کی زبان میں یاری کرے گا اور بالکل قریب آئے گا, اور آپ کو اتنا پکا دوست اپنے ظاہر کرے گا کہ آپ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے, اور میرا امام کہتا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. کیا یہ چور بلا کے ہے, تیری گٹھڑی تاکی ہے, تو نے نیند لگائی ہے. سمجھ رہے؟ تو پاکٹ مار میرے دوستوں بزرگوں کون ہوتا ہے کہ جو بالکل آپ کا مخلص بن کر آتا ہے اور آپ کو اعتماد دلانے میں جہاں وہ کامیاب ہو گیا, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے, جہاں وہ کامیاب ہو گیا, جہاں آپ نے اس پر اعتماد کیا تو آپ ڈھیلے پڑے, اور وہ کامیاب ہو کر آہستہ سے جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور بٹوا لے جائے گا, اور آپ حیران ہوں گے کہاں گر گیا. بچہ کہے گا حضرت جس کو بٹھایا تھا وہی نکال کے لے گیا, جس کو بٹھایا تھا وہی نکال کے لے گیا. اس لیے میرے دوستو پاکٹ مار کو کس طرح پہچانا جاتا ہے, جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو پہچان لیتے ہیں, کیونکہ ملمہ کاری سے پکڑا جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے صفوف کے اندر بھی عقیدے کے پاکٹ مار پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل میلاد شریف کی بھی بات کریں گے, سارے معاملات کی بات کریں گے, لیکن جو بنیادی ہماری دولت ہے صحابہ کی عدالت, اہل بیت سے محبت, بڑے ستھرے انداز میں کام کریں گے. اور میں تو باپو کا سر کہتا ہوں سیدوں کے لیے تو بڑا خطرہ ہے میرے باپو چلے گئے ہیں, ہاں باپو بیٹھے, میں سیدوں کے لیے بڑا خطرہ ہے, اس لیے کہ سید کے پاس کبھی کوئی پاکٹ مار آتا ہے نا, اس سید اگر واقعی میں اپنے ماحول کے اندر رہتا ہے نا تو اس جیسا کوئی شعر ہی کوئی نہیں ہوتا. لیکن سید سخی بھی ہوتا ہے, وہ آتے پہلے ہم نے کہا بھائی ہمارے باپ سے لڑا تھا تو ہمارا باپ امام حسن نے دوستی بھی تو کر لی تھی, تو ہمارا بڑا مخلص آ گیا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا چوکنا ہونے کے لیے ہمیں بنیادی عقیدے سمجھنا میرے بچوں بہت ضروری ہے. ہمیں غوث اعظم کا عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے, ہمیں حضرت خواجہ غریب النواز کا عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوٹ کی گڈیاں, یہ سونے کے سکے مومن کے لیے اصل دولت نہیں, اصل دولت جو ہے وہ حضور کی محبت اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے کہیے, محبت سے. سبحان اللہ. اب میرے دوستو آگے چلیے اور گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. 40 سال کی عمر شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اب 63 سال میں سے 23 سال ایک طرف کریں آپ, اور 63 سال میں سے 40 سال ایک طرف کریں تو بچے کتنے؟ 23 سال. یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے نا میرے دوستو, اس کو کہتے ہیں زمانہ بعثت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زمانہ بعثت. اب یہ جو زمانہ ہے یہ 23 سال کا, حضور علیہ السلام کی یہ جو 23 سال کی عمر ہے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر لحد مبارک تک جانے کی, یہ 23 سالہ جو عمر ہے, اس زمانے میں کوئی شخص حضور کے پاس پہنچا. سمجھ رہے؟ یہ جو 23 سالہ ہے, میری بات سمجھ رہے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ ابن حجر سے کسی نے پوچھا کہ آج اگر کوئی شخص اس کی قسمت جاگے اور بالکل اس پر اللہ کا فضل ہو صحیح العقیدہ شخص پر, اور وہ رات کو سویا ہو اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار کر لے, اور شمائل شریف کے عین مطابق بالکل چہرہ مصطفیٰ ہی کو حقیقتاً دیکھے, علماء سے پوچھا گیا کیا اس کو صحابی کہا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے کہا جو حضور کو دیکھتا ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے. تو اس لیے علماء نے ذکر کیا کہ خواب میں دیکھنا مراد نہیں, مراد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حیات ظاہری کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہ آخری 23 سالہ عرصہ
جس نے 40 سال سے پہلے دیکھا اس کے بارے میں شدید اختلاف. اور اصل یہ ہے کہ جو 40 سال کے اعلان کے بعد سے لے کر لحد مبارک میں میرے آقا تشریف لے گئے وہ عرصہ تک، اس 23 سال عرصے کے اندر کوئی خوش نصیب حضور کے پاس پہنچا، کلمہ پڑھ لیا یا کلمہ کسی اور کے ہاتھ پر پڑا، مجلس میں حضور کیا گیا، اب حضور کی سکا اس مجمع میں اس ماحول کے اندر آ گیا جس میں رسول اللہ تشریف فرما. کبھی سندھی ٹوپی شیخ الاسلام، میں نے کہا ابھی ایک طرف تو رہو، ابھی ٹوپی چینج، ابھی پھر 5 سال عشق رسول کا سودا بیچو، اس کے بعد پھر الیکشن میں جھوٹی بشارتیں دو اور پھر لانتی ہو جاؤ، پھر کوئی دھرنا دو. میں نے کہا شیخ الاسلام مجدد الفسانی تھے، اکبر شیخ الاسلام نہیں تھا. اکبر وہ تھا جو 360 مذاہب کو صحیح سمجھتا تھا اور مجدد صاحب وہ تھے جو اسلام کو صحیح سمجھتے تھے. تو مجدد دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے والے کو نہیں کہتے، مجدد حق بات اور ایک ہی کو ٹھیک کہنے والے کو کہتے. بولیے سبحان اللہ. اور اسی کو شیخ الاسلام کہتے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب توجہ کے ساتھ میرے دوستو بزرگ اس بات کو سنیے کیونکہ یہ منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، حضور کی صحبت میں بیٹھا، وہ صحابی ہو گیا. یہاں پر ایک بڑا نفیس عشقیہ نقطہ مجھے یاد آتا ہے. ہمارے علماء نے یہ بھی بحث کیا ہے کہ صحابی کے لیے کوئی عمر بھی ہے. صحابی کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ حضور کے 23 سالہ دور میں آیا ہو، سمجھ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا ہو، اگر نابینا ہو تو صحبت سنی، صحبت میں آیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز سے سامع نواز ہوا ہو، حضور کے کلام کو سبحان اللہ بولو نا یار، سرکار کی مبارک آواز کو سنا ہو، اوہ بولو سبحان اللہ، یا آواز مبارک کو نہ بھی سنا ہو. تو علامہ ابن حجر اس میں بڑا توسع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ بھی صحابی ہے جو سرکار کی مجلس میں آ گیا اور دور بیٹھا ہوا تھا، سرکار کو بھلے دیکھ نہ پایا لیکن اس گیدرنگ میں بیٹھ گیا جو آگے والے حضور کو دیکھ رہے تھے، تو اس کو بھی صحابی کہا گیا ہے. صرف حضور کی نشست میں بیٹھ کر یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا غوث ہو گیا. تو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صحبت، حضور کی مجلس میں بیٹھنا بندے کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. تو بعض علماء نے کہا جی 28 سال عمر کا بندہ اگر ہو، وہ حضور کو دیکھے حالت ایمان میں، تو وہ صحابی ہے. کس نے کہا جی 25 سال کا ہو، کسی نے کہا جی 22 سال کا ہو، کسی نے کہا جی 15 سال کا ہو. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ عمر کیوں علماء گنتے ہیں؟ تو میں کہوں گا اس لیے، یہ سوال اس لیے کھڑا ہوا کہ حضور کی ذات جو ہے وہ سر چشمہ علم ہے. حضور معلم ہے. ایک بہت بڑے عالم ہو، ایک بہت بڑے عابد، ایک بہت بڑے عالم دین ہو، اور ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے یہ ان کے شاگرد ہیں، تو سوال کرنے والا آدمی جو اس کا مخالف وہ کہتا ہے کہ بہت بڑے عالم اگر ہیں، ان کے سامنے کسی بڑی عمر والے شخص کو کہا جائے کہ یہ ان کا شاگرد ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر دیا جائے جس کی عمر 4 یا 5 سال ہو اور بہت بڑے عالم کو کہا جائے کہ یہ ان کا شاگرد ہے، تو مجھے بتائیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ رتبے کی تعظیم نہیں ہے. اگر آپ 5 سال کے بچے کو بھی صحابی کہہ دیں گے، اگر آپ 4 سال کے بچے کو بھی صحابی کہہ دیں گے، تو رسول اللہ تو منبع علم ہے، تو ایک بچہ حضور کا شاگرد ہو تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کے خلاف ہے. منہ توڑ جواب ہمارے علماء نے دیا. فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف معلم کا نہیں ہے بلکہ خدا کے محبوب ہونے کا بھی ہے. تو صرف آپ سے تعلیم لینا مقصود نہیں ہے، آپ کا دیدار کرنا بھی ایک شرف کا مقام ہے. توجہ سے سنیے. تو لہذا اس لیے عمر کی قید نہیں رکھی گئی. 5 سال کے بچے کو بھی صحابی کہا گیا، 4 سال کے بچے کو بھی صحابی کہا گیا. میں تھوڑا سے آگے بڑھا کہ علماء نے آخر یہ 5 سال کا سوال اٹھایا کیوں، 4 سال کا سوال اٹھایا کیوں؟ تو تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ امام حسن جو تھے نا وہ 5 سال کے تھے حضور کے دوران، اور امام حسین جو تھے نا وہ 4 سال کے تھے. میں نے کہا رافضیو دیکھو، عشق اہل بیت دیکھنا ہے تو وہ اہل سنت کے اندر موجود ہے. بھی نہ ہو حسین صحابی نہ ہو. فرمایا سنو، صحابی کے لیے صرف علم لینا نہیں بلکہ شرف دیدار بھی صحابیت بنا دیتی ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے امام حسن بھی صحابی رسول ہے. بولنا سبحان اللہ. امام حسن بھی اور امام حسین بھی. اب میں خارجیوں سے کہتا ہوں بھی ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین کا کربلا کے اندر نکلنا فیصلہ درست نہیں تھا اور غلط تھا، تو میں نے کہا تم ہی تو تقریر کر رہے تھے کہ صحابہ پر تنقید نہیں ہوتی.
تمہیں پر تو تقریر کر رہے تھے صحابہ ہمیشہ عادل ہوتے ہیں، تمہیں تو یہ عقیدہ بتا رہے تھے کہ صحابہ کے لیے حسن ظن رکھا جاتا ہے، تمہیں یہ بات کر رہے تھے کہ صحابہ کے لیے اگر کوئی مخالفت والی عبارت آ جائے تو ان کے حق میں نیک تعویل کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا اگر یہ تعویل حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کی جائے، فاروق اعظم کے لیے کی جائے، عثمان کے لیے کیا جائے، زبیر بن عوام کے لیے کیا جائے، طلحہ بن عبید اللہ کے لیے کیا جائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے کیا جائے، حضرت عبدالرحمن متوسطۃ بین الجبر والقدر، متوسطۃ بین الربز والخروج، فرما سنی توازن والا ہے، نہ وہ خارجی ہے نہ وہ جبری ہے نہ قدری ہے، نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے، درمیان کی راہ ہے، اور وہ سنیت ہے کہ صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آخری سوال پر میں آ رہا ہوں کہ صحابہ کی عمر تو میں نے بتا دی، اب اس کی تعداد کتنی تھی؟ یہ مقدمہ صرف صحابہ کے لیے سنے آپ، صدیق اکبر اس کے سردار ہیں، صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی تعداد تھی؟ تو ہمارے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 1,15,000۔ پہلے تو انہوں نے یہ لکھا کہ صحابہ کی تعداد شمار کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ مختلف علاقوں میں مختلف گاؤں میں سرکار کا دیدار کر کے چلے گئے تو دیکھنا مشکل تھا، لیکن حجۃ الوداع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج مبارک جس کے بعد سرکار علیہ السلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ آج اگر مفتی عتیق صاحب حج پر جا رہے ہو اور محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ شیخ الحدیث صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، خود بھی عالم ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، یہ حج پر جا رہے ہیں، تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی پرہیزگار آدمی کے ساتھ بندہ حج پر جائے۔ اگر وہ جا سکتا ہے تو مجھے بتاؤ جب رسول اللہ حج پر جا رہے ہوں تو پیچھے کون رہا ہوگا؟ اس کو بنیاد بنائی ہمارے علماء نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع یعنی وہ حج جس کے بعد حضور علیہ السلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، اعلان کر دیا گیا تھا کہ اللہ کے گھر جانا ہے اور اللہ کے حبیب کے ساتھ جانا ہے، اور وہ منظر کیسا ہوگا، اور کعبے کو بھی وجد آ رہا ہوگا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حرم شریف جاتا ہوں تو کعبے کے دروازے کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ میرا دیکھنا کیا ہے، اس دروازے کو جب غوث اعظم دیکھتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اس دروازے کو خواجہ اجمیری دیکھتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا اس دروازے کو جب رسول اللہ دیکھتے ہوں گے تو بولو نا سبحان اللہ۔ سارے اقطاب زماں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ میں نے کہا جب رسول اللہ کی اولاد کا یہ مقام ہے تو حضور جب کعبے میں پہنچے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو سنیے، تو کہا جی 1,15,000، 1,00,000، لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر اس میں بڑا زور دیا اور فرمایا 1,24,000۔ 1,00,000 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1,00,000۔ ایک شنڈو کہنے کا نہیں، وہ 3 ہی تھے، بس 3 ہی تھے، مقداد بن اسود تھے، بلال حبشی تھے، سلمان فارسی تھے۔ میں نے کہا 3 ہی تھے، میں نے کہا 3 ہی تھے، یہ کیسی گپ مار رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں بس 3 ہی رہ گئے تھے اور باقی وہ اپنی بات کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی میری بات سنو، یہ تمہاری اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو آپ کی امت کی تعداد 80 صفوں میں ہوگی، اور انبیاء جو زیادہ تعداد کے اندر لاکھوں ہیں ان کی ساری امت جمع ہو کر 40 صفوں کے اندر ہوں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر کی صفیں جب لگے گی، تم میرے جملے سمجھ رہے ہو؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے بندے پیدا ہوئے کوئی شمار کر سکتا ہے؟ یہ چھوڑو، ابھی دنیا کے اندر جتنے بندے اس کا تو کسی نے تخمین لگا دی بھائی اتنے ارب ہے، لیکن 1 منٹ پہلے کتنے پیدا ہوئے اور 1 منٹ پہلے کتنے مرے، 1 سال پہلے کتنے مرے، 1 مہینہ پہلے کتنے مرے، 1 صدی پہلے۔ اب سب کو اگر جمع کریں تو دنیا کا کوئی ایسا کیلکولیٹ کرنے کا نظام ہی نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ ریت کے ذرے شمار ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن بندے کتنے پیدا ہوئے یہ شمار نہیں ہو سکتے۔ ابے بھائی ذرا سوچ، میدان محشر ہوگا کتنا بڑا کہ جب سر نہیں نکل کر آ جائیں گے اس میں، لیکن اس میں پھر لوگوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں میری امت اور دیگر انبیاء کی امتیں جب آ کر کھڑی ہوں گی تو ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی۔ یہ ان حضرات کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری بخاری میں بھی ہے، 120 صفیں امت کی لگے گی۔ اب بتاؤ، حضور علیہ السلام دیگر انبیاء کے مقابلے میں 1 اور حضور کے مقابلے میں تمام انبیاء 1,24,000۔
اب 1,24,000 انبیاء ایک طرف، رسول اللہ کی امت ایک طرف، سرکار فرماتے سب کی امتیں صفوں میں آئیں گی تو 120 صفیں بنیں گی، فرمایا تنہا میری امت 80 صف میں ہوگی، اور دیگر علماء سب 80 کیسے بن گئی؟ تو کہنا کہ یہ علماء کی تبلیغ ہوگی، علماء دراصل بڑی محنت کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے۔ میں نے کہا جی یہ دین کی طرف لانا اصلاً منصب علماء کا تو نہیں تھا، رسول اللہ کا تھا، کیونکہ قرآن نے وَيُزَكِّيهِمْ علماء کو بعد میں کہا، رسول اللہ کو پہلے کہا، تو جس کا اپنا منصب تھا ان نے صرف 3 پاک کیے، اور تم نے اپنے امام باڑے میں ہزاروں کو پاک کر دیا۔ اب میں نے کہا یہ جھوٹ بات کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد سارے نبیوں سے زیادہ ہے، اور وہ 1,24,000 ہے۔ کتنی بولیے؟ 1 لاکھ، بولیے سبحان اللہ، 1,24,000 ہے۔ اور الحمدللہ سنی سید العقیدہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسولہ، یا اللہ میں جن کو جانتا ہوں نبیوں میں ان پر بھی مان لایا، جن کو میں نہیں جانتا لیکن تو نے ان کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا میں ان پر بھی مان لایا، میرا جاننا ضروری نہیں، تو نے بھیج دیا بس میں سب پر ایمان لایا، میں سب پر ایمان لایا۔ اسی ترتیب پر، اسی تصویر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت ہے کہ رسول اللہ کے وہ صحابہ جن کا نام ہم سنتے ہیں، ہم ان کی بھی صحابیت، عدالت اور ان کی بزرگی کے قائل ہیں، اور جن کا نام ابھی تک ہم نے نہیں سنا، لیکن اگر یہ وہ واقعی میں رسول اللہ کے صحابی ہیں، سرکار کا دیدار کرنے والے ہیں، سرکار پر ایمان لانے والے ہیں، تو سنی اپنی عزتیں، اپنی نمازیں، اپنے مقام کو ان کے سامنے حیثیت نہیں دیتا، بلکہ ان کے جوتے پر لگی ہوئی دھول کو بھی اپنی نمازوں سے زیادہ بلند مانتا ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا میرے دوستوں بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت، اس کو جاننا انتہائی لازم ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تم تو ایسے ڈر گئے ہو جیسے کہ ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی میرے بھائیوں، نہیں ختم کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں، سمجھ رہے ہو میری بات؟ تم تو ایسے گھبرا رہے ہو، میں تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تم مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم برسوں سے سن رہے ہیں، یہ باتیں بتا رہی ہے کہ میری آپ کی دوستی بہت پرانی ہے، کیونکہ چہرے کا کیا اعتبار اور یہ دیکھنے کا کیا اعتبار، دوستی تو نظریے سے ہوتی ہے نا میرے پیارے۔ اب دیکھو سرکار پیر محلی شاہ صاحب کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم رہی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم رہی، امام حریت فضل حق خیر آبادی کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم رہی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم رہی، حکیم محمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم رہی، غوث اعظم کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم رہی، سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم رہی، لیکن ان کا ذکر سنتے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی دیدار کیا تھا۔ یہ کس لیے ہے کہ نظریوں سے محبت ہوتی ہے، بولیے کس سے، بولیے کس سے محبت ہوتی ہے؟ نظریے وہ چیز ہیں جو بندے کو قریب کرتے ہیں، تو لہٰذا ہر سنی نے یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ دل کے اندر رکھنا ہے، اور اس پر میں گفتگو کو پھر فاروق اعظم کا مجھے ایک کہنے لگے تو بہت زوردار تقریر کرتا ہے، مفتی نہیں ہے نا تو؟ میں نے کہا مفتی صاحب تو آپ کیا کہتے ہیں اس تقریر کے بارے میں؟ کہنے لگا یہ فضیلت کی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ مفتی ہیں، محقق نہیں ہیں نا مفتی صاحب، یہ عقیدہ فضائل کا نہیں باب عقائد کا ہے، یہ باب عقائد کا ہے، یہ فضائل کا موضوع نہیں ہے۔ کاش آپ فتوے کی کتاب کے ساتھ کچھ تحقیق کی کتاب بھی ملاحظہ فرماتے۔ صدیق اکبر کی افضلیت اور اس صحابہ کی ترتیب کا عقیدہ یہ باب الفضائل کا نہیں باب عقائد کا ہے، اس کے انکار سے بندہ کسی مستحب کا منکر نہیں، دائرہ سنیت سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے اس پر زور ہمارے بزرگوں نے ایسے نہیں لگایا، اگر یہ باب فضائل کا تھا تو پھر کیوں امام کھڑا ہوتا ہے؟ تو آج وہ کہے کہ نہیں آج میں ابوبکر صدیق کا نام پہلے نہیں لوں گا، آج میں کہوں گا افضل البشر بعد الانبیاء عمر بن خطاب، وہ کبھی کہتا ہے نہیں فضائل کی بات ہے تو تھوڑی سی بات کر دی جائے۔ آج امام صاحب کہہ رہے نہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج میں حضرت ابوبکر کا نام پہلے نہیں لوں گا، یہ کہوں گا افضل البشر بعد الانبیاء عثمان بن عفان، کہتا ہے
مفتی صاحب گھڑی کو تو بھول جائیں لیکن نام نہیں بھولتے. ممبر پر کھڑے ہو کر عالم صاحب نہیں بھولتے. کیوں؟ کیونکہ یہ فضائل اور استحباب کی بات نہیں ہے، عقائد کی بات ہے. کس کی بات ہے میرے دوستو؟ اس کے لیے میرے امام کا رسالہ صرف ایک پڑھ لے رد رفضا تو ساری باتیں واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علماء نے سرکار مجدد صاحب کے مکتوبات اگر پڑھ لیے جائیں، شیخ محقق کے تکمیل الایمان دیکھ لی جائے، سمجھ رہے میری بات آپ، ایک کتابوں کو دیکھ لی جائے تو یہ میں زور، یہ پسینہ، یہ آپ کو ساتھ بیٹھنا میرے دوستو اس لیے اس بات پر سختی کی جا رہی ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہی ان باتوں پر ہوتی ہیں. ہماری عقیدے کی بات ہے. ہمارا کلمہ خدا جب تک قبول نہیں کرتا جب تک ہم اس کو مانتے نہیں. حضرت صاحب بحر شریعت نے کیا پیاری بات لکھی. فرما دیکھو پہلے خلیفہ کون بنے؟ فرما حضرت ابوبکر صدیق. فرما دوسرے کون بنے؟ فرما حضرت فاروق اعظم. کہ تیسرے کون بنے؟ کہ حضرت عثمانی غنی. کہ چوتھے کون بنے؟ کہ اسد اللہ الغالب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. فرمائیے ترتیب 1 2 3 آپ دیکھ رہے ہیں. کہاں؟ کہ حضرت ابوبکر اس لیے افضل نہیں کہ وہ پہلے خلیفہ بن گئے، فرما وہ افضل اللہ کی جانب تھے اس لیے بنائے پہلے گئے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ بس یہ ترتیب آ گئی ہے تو بس ترتیب شروع میں ہو گئی، وہ آگے پہلے کرسی پر بیٹھ گئے تو جناب اس لیے وہ افضل ہو گئے. شریف دیکھیں لطیفہ نمبر 33 میں کسی نے پوچھا حضور سنی کون ہوتا ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ فرما سنی جائے گا. فرما سنی کون ہوتا ہے؟ فرما جو 10 باتوں کو مانتا ہے. فرما کون کون سی؟ فرما پہلی بات یہ کہ وہ پورے روئے زمین کے لوگوں میں 2 ہستیوں کو سب سے بڑا مرشد کہتا ہو. پوچھا گیا وہ 2 کون ہیں؟ فرما ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم. یہی بات سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جو سادات ہیں، حسنی سادات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے شجرہ آپ دیکھیں گے تو اوپر جا کر حضور غوث اعظم کے تایازاد بھائی ہیں. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، یہی بات غنیہ کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو میرے دوستو جن عقیدوں کو رکھ کر بندہ مومن اور ولی بنتا ہے ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو لہذا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خطبے میں امام صاحب ایسی کوئی عام سا تبصرہ نہیں کرتے بلکہ جس طرح توحید کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، رسالت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو صحابہ کی عدالت اور ان کے مقام کے بارے میں بتاتے ہیں. لہذا میں گفتگو کو اس بات پر ختم کروں گا میرے بچوں، کبھی تمہیں کوئی راستے میں روک کر کہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں فیس بک ہے، کوئی بھی اٹھاتا ہے کسی کو بھی لائیو کر دیتا ہے، کوئی بھی اٹھاتا ہے اور کوئی بھی بات میرے دوستو بزرگوں کہہ دیتا ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ساری باتیں برداشت ہیں. کوئی بھی بات جس طرح ہم اپنی ماں کے خلاف کبھی سنتے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں سنتے ہیں، اپنی بہن کے بارے میں سنتے ہیں، یہ بہت تنزل پہ آ کر آپ کے لیے حمیت کی گوشے عرض کر رہا ہوں. جس طرح ماں کے بارے میں کوئی بات بے حیائی کی سنی جا سکتی ہے؟ بولے، چاہے وہ سوشل میڈیا میں آئی ہو یا کسی بہت بڑے قمی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہو. آپ بولیں گے پھینک اس کی کتاب ایسی، میری ماں پارسائی بکواس کر رہا ہے. تو میں نے کہا میری ماؤں کی پارسائی بہت پیچھے ہے، صحابہ کی پارسائی بہت اوپر ہے، بہنوں کی پارسائیاں بہت پیچھے ہیں، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی پارسائی بہت اونچی ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے بزرگوں یاد رکھنا، ہم اپنا فریضہ آپ کو سپرد کر کے جا رہے ہیں اور اس کا اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی گھٹیا، کوئی ہلکی تحریر کسی بھی صحابی کے بارے میں آئے فوراً اس کو یوں پکڑو اور ایسا پھینک دو. کوئی کہیں گے جی آپ نے اتنے بڑے عالم کی تحریر کا انکار کر دیا. اس نے کہا کون سا عالم؟ عالم تو ہوتا ہی وہی ہے جو صحابہ سے محبت کرے، مرشد تو ہوتا ہی وہی ہے جو صحابہ سے محبت کرے، ابے سید تو ہوتا ہی وہی ہے جو صحابہ سے محبت کرے، اور مفتی صاحب تو ہوتا ہی وہی ہے جو صحابہ سے محبت کرے. تو اس لیے اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. کون ہے حضرت ابوبکر صدیق؟ میرا امام فرماتا ہے اللہ اکبر. کون ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر؟ نائب مصطفیٰ، مایا استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین. میں نے ایک جگہ روڈ پر لکھا ہوا دیکھا، میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا. میں نے ایک کو پکڑ کے پوچھا، میں نے کہا کیا لکھا ہے تم نے؟ کہ یہ شاعری کی ہے. میں نے کہا یہ شاعری ہے؟ میں نے کہا دیکھو اس کا جو مفہوم ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ شاعری، میں نے کہا جیسی بڑی ذات ہوتی ہے نا، میں نے کہا تیرے لیے اگر کوئی ایک عام سا روڈ چھاپ کوئی شاعری لکھے، بات وہ صحیح کرے کہ الفاظ بے ڈنگے لکھے تو کہے گا بھاگ یہاں سے، یہ کیا لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. تو میں نے کہا صحابہ کے لیے یہ چاکی،
میں نوکر صاحبہ تھا، میں نوکر صاحبہ تھا. میں نے کہا یہ کون سی شاعری ہے؟ مجھ سے کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پتر صحابہ کے نام کے لیے عشق بھی ہونا چاہیے. ابے پہلے میلاد کے جلوس میں عشق پیدا کرتا تو پھر حضرت ابوبکر کی ریلی میں عشق آتا نا. سمجھ گئے؟ مجھ سے کہنے لگا پھر کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جو امام احمد رضا نے کہا ایسی شان بیان کر، اصدق الصادقین. بولی سبحان اللہ. یہ ہے مقام گفتگو کرنے کا، اصدق الصادقین. اس سے اونچے الفاظ لا کے مجھے دکھا دو. فرما اصدق الصادقین سید المتقین. بولو سبحان اللہ. اصدق الصادقین سید المتقین. چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. نائب مصطفیٰ مالا استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کے سارے اصحاب پر لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام. اللہ رب العالمین جل والا یہ بنیادی بڑی بات ہم نے کی ہے، مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جی یہ میں نے صرف ایک بنیادی بات جو بنیاد کی تھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے. اب مفتی صاحب جیسی عظیم علمی شخصیت اور یہ علماء یہاں تشریف فرما ہے، ان سے یقیناً آپ کا رابطہ ہے، محبت ہے. اب اپنی پرواز بلند کیجئے اس بنیادوں کے ساتھ، کیونکہ ایک نشست میں تمام موضوع نہیں ہو سکتے. پھر کبھی گرد و رواں میں دوستوں کے ساتھ کبھی ملاقات رہی، مجھے نہیں پتا ادھر، تو پھر اس کے آگے کا موضوع ہم بیان کریں گے. کیونکہ ابھی تو 6-7 تاریخ چل رہی ہے، 22 قریب آئے گی تو پھر شان خلافت ہوگی. ابھی تو صرف مقام و مرتبے میں ابتدائی درجہ بیان کیا جائے کہ مولا مرتضیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوگا وہ ابوبکر کتنا عظیم ہے. میرا مولا تقی باز نہیں، میرا مولا وہ ہے جو خود کہتا ہے کہ سارا عرب میرا مخالف ہو اور میں تنہا حق پر ہوں، تو فرما سارا عرب آ جائے تو ایک بازو میں پچھاڑ کر رکھ دوں. لیکن وہ ابوبکر صدیق کے آگے نظریں نہیں اٹھاتا، ادب سے نظریں جھکاتا ہے. تو صدیق کی صداقت کتنی عظیم ہے، اس کی شرافت کتنی عظیم ہے. بولو نا سبحان اللہ. جس کے پیچھے نماز اسد اللہ الغالب پڑھیں، مولا مرتضیٰ پڑھیں، اس مسلح کی وراثت جس ابوبکر صدیق کو ملی ہوگی. کہتے جی وہ ولایت میں افضل، یہ سیاست میں افضل. اور میں نے کہا نیم شیعہ تفضیلی یہ فرق ہمارے سنیوں کے وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. جس کو مسلح دیا اس کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے. بولیے سبحان اللہ. جس کو مسلح دے دیا سب کچھ عطا فرما دیا گیا. اللہ اکبر. اس لیے امام کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء کثرت ثواب کثرت علوم و ولایت و علم کے اندر ترتیب میں حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ. میں بزم اعلیٰ حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اس مسجد کی انتظامیہ کے لیے دعا گو ہوں. حافظ طاہر صاحب کے بارے میں مجھے بتایا کہ انہوں نے اب ذرا چھری ٹیڑھی نہیں رکھی جائے بلکہ محبت کے جملے کہے جائیں کہ دیکھیے آپ کو جو توقع تھی وہ الحمدللہ ہو رہی ہے. اور مفتی عتیق صاحب بھی تشریف فرمائے یہاں، تو الحمدللہ اب دیکھیے کہ سادات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بچے موجود ہیں، اور اب تو نعت خواں حضرات خود علم دین کی مجلسیں منعقد کر رہے ہیں. تو یقیناً کھوٹے اور کھڑے کے اندر فرق کرنا چاہیے، بازاری اور نظریاتی لوگوں کے اندر فرق کرنا چاہیے. سب کو ایک چھڑی سے نہیں ہکالنا چاہیے. جو نظریاتی ہے، حافظ طاہر جیسے لوگ اور دیگر جو نعت خواں ہمارے ہیں جو متشرع ہیں، امامہ باندھتے ہیں، گاڑی رکھتے ہیں، شرعی کلام پڑھتے ہیں، حدود کو رکھتے ہیں، فرائض پر عمل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فساق میں، بازاری لوگوں میں اور متقی لوگوں کے درمیان فرق قرآن نے رکھا ہے. ہمیں بھی زبان استعمال کرتے ہوئے اچھے اور برے میں تمیز رکھنی چاہیے. میلاد کی محفلوں کو ختم کرنے کے لیے زور نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے جو صحت مند معاملہ عروج میں آتا ہے اس کی کوششیں کرنی چاہیے، اس معاملے کی کوششیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کو آگے بڑھ کر علم دین کی خدمت اور معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور ہمارے سید صاحب نے اعلان دیا ہے، اور یار میری تقریر انہی موضوع پہ کروا دیتے تو میں سب اسی موضوع پہ ایک تقریر کرتا ہوں. بالکل یہ ہمارے دعوت اسلامی ہماری یقیناً جو ہے وہ غیر سیاسی ایک اسلامی اور دینی تنظیم ہے جو الحمدللہ بڑے متانت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ صحیح العقیدہ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے. مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے حوالے سے جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے، ہاں یقیناً میں یہ کہنا چاہوں گا مجلس کے حوالے سے کہ اس مسجد کے حوالے سے بھی اور اہل سنت کے تمام مدارس اور اہل سنت کے مدارسوں میں ایک خاص شعبہ جو دعوت اسلامی کے مدارس مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ سنی
آگے بڑھ کر تمام مدارس اہل سنت اور دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں وہ بھی مدارس اہل سنت ہی ہیں، تو لہذا اب اس عموم کے ساتھ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے حوالے سے جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر آپ تمامی حضرات اس میں ضرور حصہ ملائیے، کیونکہ یہی دینا ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے عقیدہ اور عمل اور تحفظ کے دلیل ہوگا کہ ہم اپنے قبروں کے اندر بھی ہوں گے، ہماری نسلوں میں بچے جو پیدا ہوں گے تو الحمدللہ ان کے دل ابوبکر صدیق اور مولا علی کی محبت سے دھڑک رہے ہوں گے، تو ہمارے لیے مغفرت یہی ہوگی۔ ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا اس حوالے سے ضرور بخشے گا کہ پیچھے جو تم نسل چھوڑ کر آئے، ماحول چھوڑ کر آئے، وہ میرے محبوبوں کے غدار نہیں تھے، میرے محبوبوں کے وفادار تھے۔ جتنے میرے بھائی بزرگ بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کو اس معاملے کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس حقیر نے اور اس چھوٹے سے آدمی نے جو ٹوٹے پھوٹے چند جملے کہے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو معاف فرمائے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ہمارے سینوں کو اللہ کبر سے، حسد سے، نفاق سے پاک کرے، سچے سترے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ اپنے شجروں پر ذرا توجہ کریں مرید آپ کے سے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ہے، بول بالے میری سرکاروں، بول بالے میری سرکاروں، بول بالے میری سرکار۔ واخر دعوانا میں آپ سب سے گزارش کروں، ایک منٹ، بہت ضروری اعلان ہے، ایک منٹ بیٹھیں، سارے بیٹھے، ایک منٹ، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ایک منٹ بیٹھیں۔ دیکھیں یہ ہیں زیغم اسلام شمشیر اعلیٰ حضرت شمشیر بے نیام۔ اب یہ رہنما اہل سنت ہیں، تو آج علماء کرام اور سادات کی موجودگی میں چاہوں گا کہ یہ سادات اور علماء اور بالخصوص مفتی عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کے سر پر تاج پوشی کریں گے، تاج نالین شریف۔ تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ حامد رضا مہروی صاحب سے گزارش کروں گا، اور علامہ عبدالقدیر صاحب سے، علامہ حامد کاغانی صاحب سے گزارش کروں گا، اور بالخصوص ہمارے جاوید باوا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبلہ سید پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کی تاج نالین پوشی کریں۔ آپ سب بیٹھیں گے تو بات بنے گی، سب بیٹھ جائیں، جو شاہ صاحب سے محبت کرتا ہے وہ بیٹھ جائے، جو سادات سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ بیٹھ جائے، اب آپ کی مرضی ہے۔ عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے، اعلیٰ حضرت سے پیار کرتا ہے بیٹھ جائے، سجدہ عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے، عبادت قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، جینا عشق سیکھ لے مرنا حسین سے، ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے، ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 ہر فرد ہر مقام حرمت رسول کی، ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے، ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، شیر رسول آج حافظ محمد طاہر غازی اپنی عقیدت پیش کریں گے۔